ترین صلوات۔ بسم اللہ۔ برادران محترم، جو باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے، قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کی قیمتی بیان کو سننے کے لیے، تعلیمات محمد و آل محمد سے اپنے ایمان کو معطر کرنے کے لیے جو برادران باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے اندر تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے، مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، جو نیک دعائیں، نیک تمنائیں، نیک حاجات اس بارگاہ مقدس میں لے کر آئے ان کی برابری کے لیے، بیمار مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی استحکامت و ترقی و سلامتی کے لیے، شیعان حیدر قرار، عزادران سید الشہداء، منتظران امام مہدی علیہ السلام کی حفظ و امان کے لیے، وارث زمانہ امام برحق ولی عصر، جانشین مصطفیٰ فرزند مرتضیٰ کے ظہور کی تعجیل کے لیے، جتنا جتنا آپ مومنین کے قلوب میں یہ عقیدہ بلند ہے کہ محمد و آل محمد پہ درود و صلوات بھیجنے سے، درود و صلوات پڑھنے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اتنی بلند ترین صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بمحبت محمد و آل محمد صلوات۔ والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین الذی قیل فی شانہ سید الانبیاء والمرسلین صلوات۔ والصلاة والسلام على امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین الذی قیل فی شانہ سید الاولیاء امام الہدی صلوات۔ والصلاة والسلام على الطاہرة المطہرة تقیۃ النقیہ رضیۃ المرضیہ صدیقۃ القبریٰ التی قیل فی شانہا سیدۃ النساء العالمین صلوات۔ والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسین سید الشہداء الذی قیل فی شانہما
الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ الصلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ الصلوات۔ حمد ہے اس خالق کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان خلق کیا۔ حمد ہے اس محسن کے لیے جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں بھیج دیا۔ حمد ہے اس رحمان کے لیے جس نے ہمیں رحمت للعالمین جیسا نبی عطا کیا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ حمد ہے اس اعلیٰ کے لیے جس نے ہمیں علی جیسا ہادی رہبر رہنما امام عطا کر کے ہمیں علی ولی اللہ پڑھنے کی طاقت عطا کی۔ حمد ہے اس احد کے لیے جس نے ہمیں مہدی کا منتظر بنا دیا۔ درود زندہ ہے، سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ ارے تمہارے پاس تو کوئی مردہ بھی نہیں، ہمیں ہے ناز ہمارا امام زندہ ہے۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، ہمیں ہے ناز تمہارے پاس تو کوئی مردہ بھی نہیں، ہمیں ہے ناز ہمارا امام زندہ ہے۔ محبین اہل بیت، شیعان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، میں نے آپ کے سامنے رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ سرور کائنات کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا حسین راہ ہدایت ہے، نجات کی کشتی ہے، اگر ہدایت چاہتے حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، حسین کے دروازے پہ آ کے جھک جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے، کامیابی حاصل کر لو گے۔ آج کا جو زمانہ بن چکا ہے، آج لوگ مغایسے کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں حسین اور یزید دو شہزادے تھے، دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ آج شیعہ ایسے رو رہے ہیں حسین عظیم مرتبے پہ فیض ہوئے، شہادت پائی، دو شہزادوں کی جنگ ہوئی۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں تیری اپنی مرضی جسے ہادی بنا، تیری اپنی مرضی جسے رہبر بنا، ہم نے حسین ابن علی کو چن لیا ہے۔ لیکن ان دو شہزادوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ حسین اور یزید کردار کا نام ہے، دو کردار ہیں، دو نظریے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے ان دو ناموں کا، دو کرداروں کا، دو نظریوں کا اس طرح کیوں نہ کہہ دوں، دو شجروں کا تعارف کرا دوں۔ تعارف میں کرا دیتا ہوں کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں، آج بھی سوشل میڈیا دیکھیں، وہ صحابی مان رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تیری اپنی مرضی جسے اپنا رہبر مان، جسے اپنا ہادی مان، اپنا رہنما مان، لیکن دیکھ تو صحیح نا بنا کسے رہا ہے۔ میں تعارف کرا دیتا ہوں ان دو شہزادوں کا، مختصر سا تعارف میں کرا دیتا ہوں، بعد میں تیری اپنی مرضی جسے اپنا رہبر بنا، جسے اپنا امام بنا، جسے اپنا صحابی بنا۔ جو اپنے والدین کے لیے عذاب بن کر آئے اس ملعون کو یزید کہتے ہیں، جو اپنے والدین کے لیے قرآن بن کر آئے اس ہادی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس کا دادا پوری زندگی مخالفت رسول کرتا رہے اس ملعون کو یزید کہتے ہیں، جس کا دادا پوری زندگی محافظت رسول کرتا رہے اس ہادی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کا نانا مسلمان بھی نہ ہو اس ملعون کو یزید کہتے ہیں، جس کا نانا سید الانبیاء ہو محمد مصطفیٰ ہو اس ہادی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کا بابا غریب شام ہو اس ہادی کو، وہ بھی تو ہادی ہے نا،
اسے بھی تو اپنا ہادی مانتے ہیں نا۔ جس کا بابا غریب شام ہو اس ملعون کو یزید کہتے ہیں، جس کا بابا امیر المومنین ہو اس ہادی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کی ماں ناچ گانے کی وجہ سے مشہور ہو اس ملعون کو یزید کہتے ہیں، جس کی ماں کی طہارت کی گواہی کبھی طہرہ کہے کبھی تطہیر کہے، جس کی ماں کی طہارت کی گواہی قرآن دے اس ہادی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ارے جو پھپھی کو نہ پہچان پائے اس ملعون کو یزید کہتے ہیں، جو دائی کو ماں بلائے اس ہادی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ارے حد ہو گئی، جو قیامت تک مردباد ہو اس ملعون کو یزید کہتے ہیں، جو قیامت تک زندہ باد ہو اسے حسین یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری۔ جو قیامت تک مردباد ہو اسے یزید کہتے ہیں، جو قیامت تک زندہ باد ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اگر مردہ باد بننا چاہتا ہے یزید کو اپنا ہادی بنا، زندہ باد بننا چاہتا ہے حسین کو اپنا ہادی بنا۔ ہم الحمدللہ اس سے بڑھ کر جملہ کہوں، جس پر ہر حلال زادہ لعنت کرے اسے یزید کہتے ہیں، جس پر ہر حلال زادہ سلام بھیجے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ارے کیوں نہ کہہ دوں، جو لعنت اللہ ہو اسے یزید کہتے ہیں، جو سلام اللہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ لعنت اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سلام اللہ اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کا سلام ہو۔ یقیناً ہادی اسے کہتے ہیں جو ہدایت کرے۔ ہادی ہمارے حسین ابن علی ہیں، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اگر تم اپنے ہادی یزید کو بناتے ہو، یزید کے راستے پہ چلو، ہم حسین کے راستے پہ چلتے ہیں، یقیناً یزید پہ اللہ کی لعنت ہے، حسین پہ اللہ کا سلام ہے، ہم سلام اللہ بن جائیں گے تو لعنت اللہ بن جائے گا۔ تیری اپنی مرضی، جسے بناتا ہے ہادی، جسے امام بناتا ہے، جسے رہبر بناتا ہے، جسے ہادی بناتا ہے، تیری اپنی مرضی۔ آج بھی دیکھیں لوگ صرف اہل تشیع جلوسوں کا راستہ نہیں روک رہے۔ شاہ اجمیر نے کہا شاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے تو آج شاید دین نہ ہوتا۔ یقیناً اس طرح کیوں نہ کہہ دیں، اگر آج کوئی اہل تشیع حقہ شیعہ اثنی عشریہ خیر البریہ سے تعلق رکھنے والا حسینیت کی صدا بلند کر رہا ہے، حسین حسین کر رہا ہے، حسین نے خدا کی توحید کو بلند کیا، اگر تو اسے روک رہا ہے سمجھ لے تو حسینی کو نہیں روک رہا، خدا کی توحید کو روک رہا ہے، سمجھ لے۔ قلعہ باغ میں، میاں والی میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، پارا چنار میں، کہیں پر جلوسوں کو روکا جا رہا ہے، سمجھ لے تو حسینی جلوس نہیں روک رہا تو خدا کی توحید کو روک رہا ہے، کیونکہ ہمارا جلوس حق کی سربلندی ہے، بلندی حق ہے۔ ہمارا جلوس کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، ہمارا جلوس جہاں سے گزرتا ہے امن و امان سے گزرتا ہے، ہمارا جلوس بتاتا ہے ہم حق کے سرپرست ہیں۔ ہماری کیا ہے؟ ہمارا جلوس کیا ہے؟ یہ 10 دن ہماری عزاداری، یہ چہلم کا جلوس، یہ چہلم کی عزاداری، جلوس کا آنا، حسین حسین کی صدا بلند کرنا ہمارا ایک مقصد ہے جو کربلا سے شروع ہوا قیامت تک رہے گا، وہ ہے حق کی سربلندی۔ حق کی سربلندی، ہم حق کی سربلندی کے لیے روڈوں پہ آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، ہمارا جلوس حق کی سربلندی کے لیے آتا ہے، ہمارا جلوس کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ سمجھ لے روکنے والا کوئی عام نہیں، یزیدی ہے، جو حسینی جلوس کو روکے اسے یزیدی کہتے ہیں۔ دیکھیں آج بھی یزید کے پیروکار شمر مزاج لوگ حسینی کو پس گردن ذبح کر رہے ہیں۔
ارے تو آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے ان حق پرستوں کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا، تو مٹ گیا، آج بھی حسینی زندہ ہے، آج بھی مشن حسینی زندہ ہے، تو مٹ گیا، مٹانے والے مٹ گئے، آج بھی حسینی زندہ ہے، آج بھی مشن حسینی زندہ ہے، آج بھی حق زندہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا چلو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے، خالق نے کہا تم میرا ذکر زندہ کرو، تم میرا نام زندہ کرو، میں خالق تمہارا نام زندہ کر دوں۔ میدان کربلا میں سید الشہداء نے حالت سجدے میں سر دے کر خدا کی توحید کو بلند کیا۔ آج جیسے توحید بلند ہے ویسے حسینیت بلند ہے۔ یہ ایک امتحان تھا، تمہارا بھی امتحان ہے۔ جہاں پر حسینیت پہ آنچ آنے لگے، جان قربان کر دے، حسینیت پہ آنچ نہ آئے۔ یہی ہے حسینی مشن۔ کوشش کر عزادار سید الشہداء کے، کوشش کر اپنا مزاج ایسے بنا جیسے حسین ابن علی چاہتے ہیں۔ ایک جملہ اصلاحاً کہتا چلو، ہمارے عزادار کھڑے ہو جاتے ہیں، مومنین کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، توجہ رہی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک جملہ کہتے ہیں، مجلس کرانی ہے یا امام برگاہ بنوانا ہے یا نیاز پکانی ہے، چندہ چاہیے۔ توجہ، آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ مجلس کرانی ہے، نیاز بنانی ہے یا امام برگاہ بنوانا ہے، چندہ چاہیے۔ چندہ اس کے لیے لیا جاتا ہے جو لاوارث ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں عزاداران سید الشہداء۔ چندہ اس کے لیے لیا جاتا ہے جو لاوارث ہو۔ سید الشہداء کوئی لاوارث ہیں؟ زیارت وارثہ پڑھیں، جو آدم کا وارث ہو، نوح کا وارث ہو، ابراہیم کا وارث ہو، موسیٰ کا وارث ہو، عیسیٰ کا وارث ہو، یحییٰ کا وارث ہو، یونس کا وارث ہو، الیاس کا وارث ہو، یوسف کا وارث ہو، یعقوب کا یہ وارث ہو، ابراہیم کا وارث ہو، اسماعیل کا وارث ہو، محمد مصطفیٰ کا وارث ہو، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ارے اس طرح نہ کہا کرو کہ چندہ چاہیے، بلکہ اس طرح اعلان کیا کرو، جس نے اپنے مال کو پاک کرنا ہو وہ راہ حسین میں دے دے۔ جس نے اپنے مال کو پاک کرنا ہو وہ رائے حسین میں دے دے۔ اس طرح نہ کہا کریں کہ چندہ چاہیے، بلکہ اعلان کیا کریں، جس نے اپنا مال پاک کرنا ہو وہ رائے حسین میں دے دے۔ اپنے آپ دیکھنا، پھر اس طرح کیوں نہ کہہ دوں، جس نے اپنی نسلیں پاک کرنی ہو رائے حسین پہ آ جائے۔ آج کہنے والے کہہ دیتے ہیں ہم علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب حسینیت کے دروازے پہ آتا ہے، حسین کی عزاداری میں آتا ہے، حسین کے جلوسوں میں آتا ہے، حق پرستوں میں آ جاتا ہے، حسین حسین کی صدا بلند کرتا ہے، پتہ تب چلتا ہے اس کا خون کیسا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا، فرمایا سید الانبیاء نے، علی تم سے محبت وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، تم سے دشمنی وہ رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ آج کہنے والے اپنے آپ کو حلالی بنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم تو علی کو مانتے ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب عزاداری سید الشہداء میں آ جاتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب حسینیت کی صدا بلند کرتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب حسینی جلوس میں آ جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہنے والے دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کہتے ہیں جی ہم تو مانتے ہیں رسول کے خلیفہ تھے، علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو حلالی بنا لینا آسان نہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہیں عزاداران سید الشہداء۔ اپنے آپ کو کہہ دینا آسان نہیں۔ اگر تو اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو آ جا حسین ابن علی کے دروازے پہ آ جا، تیرا محسن ہے،
کبھی احسان کا بدلہ ایسے نہیں دیا جاتا جیسے تم دے رہا ہے۔ شاعر نے کہا اگر حسین شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے۔ تیرا محسن ہے، دیکھ اگر تیری غیرت باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تو حلالی ہے تو حسین کی وجہ سے، تیری نماز باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، تیرا قرآن ہاتھی باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے تیرے رہبر نے بتایا اگر باقی ہے تو تیرے رہبر کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو حسین سید الشہداء کا عزادار قرآن سے نماز سے دور ہو۔ یہاں پر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، اگر اجازت ہو تو سناتا چلو۔ جیسے یہ عام روٹین میں ماہ رمضان آتا ہے، آپ کے ہاں بھی آتا ہے؟ واقعاً پکی بات ہے۔ ماہ رمضان جیسے آتا ہے رسمی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ افطاری کی دعوتیں دیتے ہیں۔ تو ایک علاقے میں نام نہیں لیتا، ماہ رمضان آیا تو لوگوں نے دعوتیں شروع کی، عام روٹین پہ فلاں کے گھر فلاں کے گھر فلاں کے گھر۔ تو ایک بندے نے مولوی صاحب کو بھی دعوت دے دی، مولوی صاحب شام کو نا آپ کی افطاری میرے گھر ہے۔ آگے مولوی صاحب افطاری سامنے رکھی گئی، کھانا رکھا گیا، تو سامنے کچھ پیسے بھی اس بندے نے رکھ دیے، ویسے رکھ دیے، رکھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے کھانا کھایا، چلے گئے۔ اب یہ آیا، دیکھا کھانا بھی ختم ہو گیا، مولوی صاحب چلے گئے، پیسے جو رکھے ہوئے تھے وہ پیسے نہیں ہیں۔ اس کے دل میں گمان پیدا ہوا، کیسے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ہمارے خطیب بھی ہیں، مولوی صاحب بھی ہیں، ہمارے لیے امام بھی ہیں، میں نے پیسے رکھے، کیسے ایماندار ہیں، پیسے لے کر چلے گئے۔ انہوں نے اس شخص نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ کیوں؟ میرے پیسے چوری کر گئے، پیسے چوری کر کے چلے گئے۔ گزرتے رہے دن، گزرتے رہے، اگلا سال آ گیا۔ سال کے بعد پھر وہی روٹین، لوگوں نے دعوتیں شروع کی، مولوی صاحب کو، علامہ صاحب کو، پیش نماز کو دعوتیں دے رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ سب دے رہے ہیں، میں اگر نہ دوں تو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، میں بھی دے دیتا ہوں دعوت۔ دی گئی مولوی صاحب کو دعوت، آگے اسی مقام پہ ایک سال کے بعد سامنے کھانا رکھا گیا۔ اب پہلے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ مولوی صاحب ہمارے پیش نماز ہیں، ان سے پوچھوں کہ میں نے پیسے رکھے تھے وہ پیسے کہاں گئے، لیکن اب جب گھر میں آ گئے آہستہ آہستہ پوچھنے لگے، مولوی صاحب پچھلے سال میں نے آپ کو دعوت دی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں دی تھی، کھانا دیا تھا لیکن ساتھ کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے، مولوی صاحب نے کہا ہاں وہ پیسے میں نے اٹھائے تھے، وہ پیسے جو رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھائے تھے، وہ سامنے جو قرآن رکھا ہوا ہے نا، میں نے اس قرآن میں رکھ دیے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ ایسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بچہ اٹھا لے گا یا گم ہو جائیں گے۔ یقیناً میں نے سوچا کہ صبح کے وقت آپ تلاوت کرتے ہوں گے، ماہ رمضان ہے تو صبح جب آپ تلاوت کریں گے، قرآن کھولیں گے تو پیسے اٹھا لیں گے، اس کا مطلب ہے پورا سال آپ نے قرآن اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے پورا سال قرآن اٹھایا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو قرآن صرف گھر کی زینت بن جائے۔ مولوی صاحب نے پیسے اٹھائے لیکن مولوی صاحب کے پیچھے نمازیں چھوڑ دی، بیٹھنا چھوڑ دیا، اٹھنا چھوڑ دیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے سال کے بعد دعوت کی، لیکن جب پوچھا مولوی صاحب چور نہ نکلے لیکن یہ قرآن کا چور نکلا۔ قرآن تیری ہدایت کے لیے آیا ہے، تیرا ہاتھی بن کر آیا ہے، کوشش کر ایسا نہ ہو پورا سال قرآن بند رہے اور تو کہتا رہے میں حسین کا عزادار ہوں۔ تیرے ہادی نے، تیرے رہبر نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا قرآن ہے کیا۔ کوشش کر اپنے آپ کو، یقیناً بہت مقام ہے، فضائل محمد وآل محمد پہ نعرے لگانا بھی بہت مقام ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، گریہ کرنا بھی بہت زیادہ عظمت ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو
ہمارے جد حسین ابن علی ابن ابی طالب کے غم میں روتا ہے، رلاتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے، اس پہ جنت واجب ہے، اتنا عظیم مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان کی صورت تو پڑھتا رہوں، ان کے فضائل تو پڑھتا رہوں، ان کی سیرت سے دور ہو جاؤں۔ عزاداران سید الشہداء بہت مقام ہے، عزاداری کا بہت مقام ہے، خدا درجات بلند فرمائے۔ علامہ حافظ محمد حسنین علی مقامہ بہت بڑے عظیم مبلغ گزرے، وہ فرمایا کرتے ہیں جو آپ عزاداری سید الشہداء میں آنسو بہاتے ہیں نا، اس کی کتنی قدر و قیمت ہے آپ کو اس دنیا میں معلوم نہیں ہونا، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب مومن مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اپنے عزیز رشتہ دار، محبت کرنے والے من و مٹی کے درمیان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اکیلا رہ جاتا ہے مومن، اس وقت قبر کے کونے سے رونے کی آواز آتی ہے، پوچھتا ہے مومن کون ہے تنہائی کے عالم میں مجھ پہ گریہ کرنے والا؟ عزادارو رونے والے کی آواز آتی ہے، کون ہو؟ تیرا مظلوم امام علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو دنیا پہ اپنی برادریوں میں، رشتہ داروں میں، اولادوں میں بیٹھ کر میرے حسین کی مظلومیت پہ روتا رہا، میں وہاں رونے آیا ہوں جہاں تیرا اپنا رونے والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہراء، وہاں رونے آیا ہوں جہاں تیرا اپنا رونے والا کوئی نہیں۔ عظمت ہے عزاداری کی۔ عزادارو اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، شہادت تو عظیم مقام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں چند وجوہات نہ ہوتی شاید میری قوم کبھی نہ روتی۔ پہلی وجہ، اگر جناب سیدہ کا حق غصب کیا جاتا شاید میری قوم نہ روتی۔ کہنے والے کہتے ہیں چند کھجوروں کے درخت تھے، انہی پہ گریہ کرتے ہو، اگر حق غصب کیا جاتا شاید میری قوم کبھی نہ روتی۔ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں اپنی کتب اٹھا کر کتابوں کا مطالعہ کر، حق غصب کرنے کے بعد اس بی بی کو جھٹلایا گیا جسے بابا عالمہ غیر معلمہ کہتا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہراء۔ عزادارو اسی بی بی کے دروازے پہ آگ لگائی گئی جس دروازے پہ بابا آ کے قرآن پڑھتے تھے۔ عزادارو اسی بی بی کے وہی ہاتھوں پہ تازیانے مارے گئے جو ہاتھ محمد مصطفیٰ چومتے تھے۔ عزادارو بی بی بابا کے بعد بین بلند کر کے کہتی تھی بابا تیرے بعد زہرا پہ وہ مصائب آئے، اگر پہاڑوں پہ آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہراء۔ عزادارو دوسری وجہ، اگر کوفہ کے شہر میں علی کی بیٹیوں کو نہ رلایا جاتا میری قوم کبھی نہ روتی۔ عزادارو تیسری وجہ، اگر حسن مجتبیٰ کو صرف زہر سے شہید کیا جاتا شاید میری قوم کبھی نہ روتی۔ تاریخ اٹھا، تاریخ کا مطالعہ کر، اپنی کتب اٹھا، اپنی کتب میں پڑھ، جب حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر لگے پہلا تیر چلانے والی کون تھی؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہراء۔ عزادارو یہی دکھ رلاتا ہے، محمد مصطفیٰ کے نواسب کے جنازے پہ تیر چلانے والی خاتون کون تھی؟ عزادارو وہ حسن مجتبیٰ وہ آج مظلوم ہے جس کے جنازے پہ تیر مارنے والی کا نام بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہراء۔ عزادارو چوتھی وجہ، اگر حسین جب حسین مولا میدان کربلا میں شہید ہو گئے، حسین کے بعد عصمت رسول کو مدینے پہنچایا جاتا شاید میری قوم کبھی نہ روتی۔ حسین کی شہادت کے بعد عزادارو اعلان ہوا لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہراء۔ عزادارو ادھر سے حسین مولا شہید ہوئے، شمر نے سر حسین کا اٹھایا زینب کے خیام کی جانب آیا۔
اجرکم اللہ۔ عزادار روایت کہتی ہے اس ملعون نے آ کے زینب کی چادر میں ہاتھ ڈالا، تطہیر کی وارث زینب، روایت کہتی ہے شمر اپنی جانب کھینچتا، زہرا کی بیٹی زینب اپنی جانب کھینچتی، جب چادر لوٹی گئی زینب زمین پہ گری، شمر نے کربلا کے میدان میں دریائے فرات کی جانب رخ کیا، کہا عباس زینب کی چادر، زینب نے بین بلند کیے، کہا نانا تیرا دین بچ جائے، زینب اجڑ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای من ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد و آل محمد صلوات۔ برادران محترم، اب آپ کی خدمت میں ذاکر اہل بیت جناب اختر عباس لنگر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے فوراً بعد جناب قبلہ خطیب الاسر علامہ امجد علی عابدی صاحب آف لاہور وہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ 12:15 بجے وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو میں تمام برادران سے گزارش کرنا چاہوں گا جو باہر تشریف فرما ہیں امام بارگاہ کے اندر تشریف لائیں تاکہ مجلس کا جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ بلا تاخیر فضائل و مصائب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب ذاکر اہل بیت اختر عباس لنگر صاحب تشریف لائیں اور فضائل و مصائب سے مومنین کے ایمان کو معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ اللہ مہربانی قبلہ، بہت شکریہ۔ منٹ بعد بند ہو جاتا۔ پھر بھی زبان المعطر کرو ذکر صلوات نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری والنعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنت لعنت، اہل بیت دشمنت لعنت، خاندان تطہیر تے باواز بلند صلوات پڑھو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ صلوات الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الصلاة والسلام